بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں نماز حاجت کا طریقہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ حضرت محترم، حاجت کسے کہتے ہیں؟ حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، اور کوئی بندہ بھی ضرورت سے تو خالی نہیں ہے۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، اور بقول شخص کہ ہر خواہش ایسی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو بندے کی ہزاروں خواہشیں ہیں، ہزاروں ضرورتیں ہیں، اور ان میں ایسی بھی ہیں جو بڑی جائز ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک تو بندہ انتھک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، 100 معاملات کرتا ہے، اور ہر جائز اور نیک ذریعہ اختیار کرنا چاہیے۔ نیک اور جائز ذریعے سے ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک طریقہ ایسا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، حضرت محترم، وہ ہے نماز حاجت، اور اس کو صلاۃ الحاجت بھی کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم امر پیش آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا فرماتے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی سرکار پڑھتے، اور باقی رکعتوں میں قل هو اللہ احد، اور تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھتے اور 2 رکعت یا 4 رکعت نماز ادا فرمانے کے بعد بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا اللہ، میرا یہ معاملہ ہے، اس معاملے میں میری مدد فرما اور میرے اس امر کو پورا فرما۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب ہمیں کوئی اہم امر پیش ہو، حاجت ہو، تو ہم صلاۃ الحاجت کو اپنائیں۔ حضرت محترم، بزرگوں نے اس نماز سے بے شمار فائدے اٹھائے، اور آپ بھی، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو جو چیز چاہیے، جائز حاجت جو بھی ہے آپ کی، آپ اس کے لیے اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی جسمانی مرض لگ گیا ہے تو آپ اس کو دور کرنے کے لیے اس نماز کو اختیار کر سکتے ہیں کہ چند دن پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ کو صحت و شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ کی کوئی ضرورت ہے، آپ کو مال چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ اس انداز کو اپنا کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کی جھولیوں کو بھر دیں گے۔ آپ بڑے بڑے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو تو پیسہ ملے نہ ملے وہ لے لیتے ہیں، وہ نکال لیتے ہیں، ان کو بڑے طریقے ہوتے ہیں، ان کو بڑے ڈھنگ ہوتے ہیں، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے خلاف سخت مقدمہ لگا ہوا ہے، کسی قسم کا مقدمہ لگا ہوا ہے، بشرطے کہ آپ اس مقدمے میں بے گناہ ہوں اور آپ کو پھنسایا گا، آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو اس مقدمے سے ایسے بری فرما دے گا جیسے کہتے ہیں کہ مکھن سے بال نکالنا۔ بھائی، تعویذوں سے دولت نہیں آتی، دولت آتی ہے رب کو راضی کرنے سے۔ رب دیتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ یہ جتنے فراڈی ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو بھول جائیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اپنے رب کو یاد کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ صحابی جو ہے نا، بزرگ تھے، بزرگی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو ایسا ہوا کہ ان کا بیٹا کہیں باہر نکلا تو دشمنوں نے اسے قید کر لیا۔ تو اب ان کے صحابی کو پتہ چلا
کہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار سے اپنا معاملہ عرض کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو، تم بھی پڑھا کرو، تمہاری بیوی بھی پڑھا کرے، سب اہل خانہ پڑھا کرو، اور اپنے بیٹے تک بھی کسی طرح یہ پیغام پہنچا دو، وہ بھی پڑھا کرے۔ کیا پڑھا کرے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا، اہل خانہ نے پڑھنا شروع کر دیا، کسی طرح پیغام بھیج کر اپنے بیٹے کو بھی پڑھوایا۔ تو حضرت محترم چند دن گزرے جہاں وہ قید تھے، ان قید کرنے والوں سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی۔ صحابی کو جناب اس کی خبر ہو گئی، یعنی حضور کے صحابی کے وہ بیٹے جو قید میں تھے، تو قیدی کو خبر ہو گئی کہ آج دروازے کو کنڈا نہیں لگایا۔ وہ آرام سے باہر نکلے، جب کمرے سے باہر نکلے تو باہر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی تیار کھڑی ہے۔ حضور کے وہ صحابی جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا پیش کی تھی، اور حضور کے فرمانے پر انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا۔ ان کے بیٹے کو تیار اونٹنی مل گئی اور وہ اس اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ تو اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تیز ترین رفتار والی سواری تھی۔ تو حضور کے صحابی کہ وہ بیٹے اونٹنی پر سوار ہوئے، جب تھوڑا آگے چلے تو ان کے اور مال مویشی تھے، انہوں نے ان کو بھی آگے لگایا اور لے کر مدینہ طیبہ اپنے گھر میں آ گئے۔ تو حضور کے صحابی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا اونٹنی پر سوار اور یہ اتنا مطلب ہے کہ ریوڑ مال مویشی کا آگے لگا کر لے آیا ہے، تو وہ بڑے ایمان والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹا تو آ گیا ہے، یہ خوشی بھی ہے اس بات کی، اور ساتھ میں وہ مال لایا ہے اور اس طرح سے لایا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے کیا کام ہوا؟ آزادی ملی کہ کوئی نہ، رہائی ملی کوئی نہ، قید سے نجات ملی کوئی نہ۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ قید سے نجات بھی دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ مال بھی دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ مال اللہ دیتا ہے۔ تو وہ ان آیات کو پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کثرت سے مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، اللہ فتح بھی عطا فرماتا تھا، اللہ دولت بھی عطا فرماتا تھا، مال بھی عطا فرماتا تھا۔ تو حضرت محترم یہ دن اور رات ہاتھ مارنے سے مال نہیں ملتا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے سے اللہ مال ایسے عطا فرماتا ہے، تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے، بندے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے بے شمار عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزق دینے والا ہے، وہ قوت والا ہے۔ تو حضرت محترم اپنے رب سے لو لگائیں، اللہ رب العزت میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔